السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا، اور آپ کے اس دن کو مزید اچھا بنانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کی فیوریٹ ناول یہ عشق نہیں آساں کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جس کا یقیناً آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا۔ تو آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کیجیے، جلدی سے جائیے اور ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو اب اسٹارٹ کریں آج کے ایپیسوڈ۔ یہ عشق نہیں آساں، تحریر امینہ بلوچ، قسط نمبر 7۔ ہانیہ بے چینی سے کروٹ بدلتی آج ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسی طرح سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کا شوہر نامدار ٹراؤزر پہنے، شرٹ لیس، بیڈ کے دوسری سائڈ اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ہیں یہ کب آئے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ میں تبھی آیا جب تم اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ ہیں آپ جاگے ہوئے ہیں؟ وہ چونک کر بولی۔ وہ آنکھیں موندے بولا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی موجودگی کا احساس کرتی بولی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اچھا یہ آپ کا کمرہ ہے تو میرا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے نا، تو پھر میرا کیسے ہوا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات پر وہ سامنے بیٹھی اپنی 20 سالہ بے وقوف بیوی کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارا کیا ہوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ اچھا تو تم میری کون ہو؟ وہ دوبارہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں آپ کی منکوہ ہوں، وہ جھٹ سے بولی۔ منکوہ کیسے؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ابھی میں آپ کی بیوی نہیں ہوں نا، وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتی اس سے بولی۔ اچھا جی، تو پہلے آپ کہاں رہتی تھی؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اپنے گھر، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ تو ابھی تم کہاں ہو؟ اس نے پھر دلچسپی سے پوچھا۔ آپ کے گھر؟ اس بات پر وہ تھوڑا سوچ کر بولی۔ تو اس سے بڑی رخصتی ہو سکتی ہے؟ تم ابھی میرے گھر میں میرے کمرے میں بیٹھی ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ پر وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ اس نے بات کو اچک لیا۔ چپ چاپ سو جاؤ، تم میری بیوی ہو، یہی بات بس اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہی واپس آنکھیں موند گیا۔ پر وہ بھی آگے کچھ کہتی کہ ابرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے کھینچنے پر سیدھا اس کے سینے پہ آ گری۔ میں کسی چیز میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تو ریلیکس ہو کے سو جاؤ، وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا۔ ہانیہ اس کے ہونٹوں کے لمس کو اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے جی جان سے لرزی تھی۔ اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ان کے درمیان موجود رشتے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اسے چھوڑ کر دوسری جانب منہ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ بھی شکر ادا کرتی جلدی سے کمفرٹر سر تک اوڑھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر اندر داخل ہو رہی تھیں۔ سورج سے بچنے کے لیے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ یہ منظر دیکھ اس کے آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو کو محسوس کرتا وہاں سے اٹھ گیا اور اس کا سر وہیں تکیے پر رکھ دیا۔ وہ اٹھ کے بالکنی کی طرف آیا اور دبیز پردوں کو گلاس ڈور ونڈوز کے سامنے سے ہٹا دیا۔ اب سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اوپر پورا کمفرٹر اوڑھ لیا۔ وہ بھی اور سونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن کل کا منظر اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو جلدی سے اٹھ گئی اور آس پاس نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے کانٹیکٹ لینس نہیں پہنے تھے، جس کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس وہ یہ
محسوس کر پائی کہ بہت مہینوں بعد سورج اپنا چہرہ دکھا رہا ہے۔ اپنے آس پاس پردانہ خوشبو کو محسوس کرتے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوشبو کس کی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر ہی رہی تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے کمفرٹر آ گیا۔ وہ پھسل کے گرنے ہی والی تھی کہ دو بازوؤں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ خود کو کسی کے حصار میں پا کر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ سامنے والے کا چہرہ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا، لیکن اس کی خوشبو سے وہ پہچان چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر نامدار ہے۔ وہ اس کے حصار سے نکلتے اس سے دور ہوئی، لیکن ٹیبل سے ٹکرا کر دوبارہ سے زمین بوس ہو گئی۔ اف میری کمر! وہ کمر پر ہاتھ رکھتی دہائی دینے لگی۔ اٹھو ڈرامہ کوئین، یا پھر میں آسکر ایوارڈ والوں کو بلواؤں؟ وہ اسے جلانے کے لیے ایسے بولا، ورنہ چہرے پہ اس کی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیسے اٹھوں؟ مجھے ایک تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور دوسرا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں اپنی موٹی سی ناک کو اور موٹا کر رہی ہو؟ وہ اس کی ناک پہ چٹکی کاٹ کر اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ او چلغوزے، تو بس کر ہاتھی کا بچہ، وہ غصے سے بولی۔ اف سوری، میری بیوی تو ناراض ہو گئی، وہ شرارت سے بولا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگی۔ عائش نے سر تا پیر اسے دیکھا، جو سراپا امتحان بنی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ الماری میں تمہارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر چینج کرو، وہ اس کے دو آتشہ حسن سے نظریں چراتا الماری کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ مجھے دکھ جاتا تو یہ اچھی بات تھی، لیکن مجھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا، سب دھندلا دھندلا ہے۔ میں کل رات کانٹیکٹ لینس پتہ نہیں کدھر رکھ دیے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ویٹ، میں خود ہی دے دیتا ہوں، وہ کہتا الماری کی طرف گیا اور وہاں سے پنک کلر کا سوٹ نکال کر اسے تھمایا اور چینجنگ روم کے سامنے چھوڑ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر گئی اور جلدی سے زپ کھولنے لگی، لیکن جلد بازی میں کچھ بال زپ میں اٹک گئے اور اس کے منہ سے آہ نکلی۔ باہر کھڑا عائش اس کی آہ سنتا کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ جائے یا نہ جائے۔ آخرکار دل کی سن کر وہ چینجنگ روم میں آ گیا، جہاں وہ ادھ کھلے زپ سے بالوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا اور بالوں کو نکالنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی پشت پر محسوس کر کے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ وہ زپ سے اس کے بال نکالتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پر موجود گردن سے تھوڑی نیچے دل نے اسے بہت کچھ کرنے پہ اکسایا تھا۔ تبھی وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا نیچے جھکا تھا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ اس کی بڑھتی گستاخیوں پر سرخ ہو گئی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا اور اسے لٹا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے نظریں جھکانے پہ وہ اس پہ پیار کی بارش کرنے لگا۔ سورج بھی دوبارہ سے بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ سفینہ کی آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور کچن میں چلی آئی۔ شیف کو آج کا مینیو دے کر وہ ابراہیم صاحب کے کمرے میں آئی، جہاں وہ عائش کے والد احمد سے باتوں میں مگن تھے۔ ان دونوں کو ہنستے دیکھ وہ کمرے میں چلی آئی۔ گلا کھنکار کے اس نے اپنی طرف متوجہ کیا دونوں کو۔ یہاں ہم معصوم بھی ہیں، وہ منہ پھلا کر ناراضگی سے بولی۔ اے ہماری بیٹی آئی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہو تم تو، وہ اسے گلے سے لگاتے اس سے بولے۔ ہاں چاچو، اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اسی لیے بڑی ہو گئی، وہ معصوم سی شکل بناتی ان سے بولی۔ اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہو، تم دونوں بہنیں سدھرنے کا سوچ لو تو ہمیں بتا دینا، ہم مٹھائی بانٹ لیں گے، وہ اسے چڑھانے کے لیے بولے۔ چاچو، وہ چلائی تھی۔ ہاں چاچو کی جان، وہ محبت سے لبریز آواز میں بولے۔ چاچو، آبی بھی آئی ہے کیا؟ کل رات میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ جھجک کر ان سے بولی۔ ارے وہ تو آئی تھی، لیکن ہمارے صاحبزادے اسے اپنے کمرے میں ہی لے گئے، ارے تھوڑا صبر ہی کر لیتے دونوں، لیکن نہیں، دونوں ہی بے صبرے نکلے۔ احمد شاہ اپنے بیٹے کی تعریف میں منہ سے پھول برسانے لگے۔ سفینہ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگی۔ پہلے وہ ہنسی کنٹرول کرتی رہی، لیکن بعد میں جب اصل بات پتہ چلی تو اسے اچھو لگ گیا اور اس کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ احمد صاحب نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، جو اس نے تھام لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ کیا مطلب؟
یعنی اب میں اتنی پرائی ہو گئی کہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی گئی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ کیا ہوا بچے؟ یہ سب جلدی میں ہوا بس اس لیے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولے۔ میں آپ دونوں سے ناراض ہوں، وہ کہتی وہاں سے نکل گئی اور منہ پھلائے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ کیا ہوا؟ یہ منہ پھلائی کیوں بیٹھی ہو؟ ابرار فریش سا ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور اس کے لال چہرے کو دیکھ کر بولا، تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، تم سے میں ناراض ہوں۔ وہ چہرہ موڑ کر اس سے ناراض لہجے میں بولی۔ ابرار نے آئی برو جھکا کر احمد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی ہانیہ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بات کو سمجھ کر مسکرایا۔ ارے میری بوندوں کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ وہ میرا نکاح اٹینڈ نہیں کر پائی۔ وہ مسکراہٹ کو چھپاتا شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھ کر اسے چڑھانے لگا۔ بات نہ کرو تم بھی اور عائش بھی، بہن کہتے ہو مجھے اور اپنی شادی کا بتایا بھی نہیں، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ارے بوندو تم ہم سے ناراض کیوں ہو؟ چاچو سے ناراض ہو جاؤ یار، کیونکہ ہمارا بالکل بھی یہ ارادہ نہیں تھا، یہ انہی کا کام ہے، مجھ معصوم پہ ظلم کر دیا، میرے تو سارے ارمان ہی آنسوؤں میں بہہ گئے، وہ ڈرامے بازی کرنے لگا۔ چپ کر ڈرامے باز، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی اس سے بولی، اور وہاں پر موجود سب لوگ مسکرا اٹھے۔ ارے ہانیہ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ناشتہ کر لو، سفینہ دروازے کے سامنے کھڑی ہانیہ سے بولی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ابراہیم صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سامنے ہی ابرار بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عائش کہاں ہے؟ ابراہیم صاحب نے استفسار کیا۔ چاچو وہ صبح کے 4 بجے ہی واپس آیا ہے، شاید سو رہا ہوگا۔ ابرار انہیں بتاتا ناشتے کی پلیٹ پر جھک گیا اور ناشتے سے فارغ ہوتا ایک نظر اپنے دشمن جاں پر ڈالتا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ کدھر برخوردار؟ اسے جاتے ہوئے دیکھ ابراہیم صاحب پوچھ بیٹھے۔ ابو آج بہت ضروری آپریشن ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ ان کا اشارہ سمجھتا جلدی سے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے سونے کے بعد وہ اندازے سے چینجنگ روم کی طرف بڑھی اور کپڑے لے کر واش روم میں جا کر غسل لیا اور باہر آ گئی۔ باہر آ کے سوچنے لگی کہ اس نے کانٹیکٹ لینس کدھر رکھے تھے۔ اچانک سے دماغ میں جھماکا سا ہوا، وہ بیڈ کے پاس رکھی ٹیبل کے ڈرا کھول کر نزدیک سے دیکھنے لگی۔ لینس ملنے پر اس نے شکر ادا کیا اور سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو کر لینس آنکھوں میں ڈالنے لگی۔ لینس ڈال کر اس نے کمرے پہ ایک نظر ڈالی۔ سفید کلر کا فل فرنشڈ روم تھا، دیوار سے لے کر دروازے سب سفید کلر کے تھے اور اس کے اندر موجود فرنیچر گولڈن اینڈ بلو کلر کے کمبینیشن کا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز بیڈ تھا جس پر عائش پرسکون انداز سے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی چھانے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکلنے لگی، لیکن اس کی نظر بالکنی پر پڑی جہاں گلاس ڈور سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ بالکنی کی جانب آئی اور باہر دیکھنے لگی جہاں سے باہر کا منظر کافی دل فریب تھا۔ وہ پردوں کو برابر کرتی کمرے سے نکل گئی۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ ابھی بہت سی الجھنیں ہیں جنہیں سلجھنا ہے اور بہت سے راز ایسے ہیں جن سے بھی پردہ اٹھے گا، تو اس سب کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے لیے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔